مستقیم میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز اپنے گھر والوں سے کہو کہ میرے گھر رشتہ لے کر آئیں۔ مستقیم: ارے تم کیوں اتنی فکر کرتی ہو، چلو کوئی اور بات کرتے ہیں۔ ایسا کرو تم اپنی کوئی پیاری سی تصویریں بنا کر بھیجو۔ لڑکی: نہیں مستقیم، کل بھیجوں گی۔ لڑکا: میری جان تمہیں دیکھنے کو بہت من ہو رہا ہے، پلیز ایک۔ لڑکی: اچھا بھیج رہی ہوں، پر دیکھ کے ڈیلیٹ کر دینا۔ لڑکی اسے تصویر بھیج دیتی ہے۔ اب لڑکا کہنے لگا تھوڑی سی پیار بھری باتیں ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجو نا سونی۔ اب عورت ذات پیار کی بہت بھوکی ہوتی ہے، کوئی تھوڑا سا پیار سے بات کیا کر لے، عورت اس کے پیار میں پاگل ہو جاتی ہے۔ لڑکی نے ویڈیو بنائی اور بھیج دی۔ کچھ دن بعد پھر سے لڑکی نے شادی کی بات کی تو پہلے تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ لڑکی کہتی ہے گھر میں بات تو کر کے دیکھو۔ لڑکا نوٹنکی میں روتا ہوا کہ میری بات کوئی مانتا ہی نہیں، اب تم ہی بتاؤ کیا کروں۔ لڑکی آنسو بہاتے ہوئے: مستقیم میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ لڑکا: نہیں تم میری جان ہو، پلیز ایسے نہ کہا کرو، میں بھی نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ لڑکی زاروں قطار رونے لگی۔ اب لڑکا: ارے روتی کیوں ہو، سنو میرے پاس اس مسئلے کا ایک حل ہے، ایسا کرتے ہیں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ لڑکی: پر بھاگ کر کیسے، ہم کہاں رہیں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ لڑکا: ارے کتنی پاگل ہو میری جان، تمہاری ماں کا جو زیور پڑا ہے وہ کب کام آئے گا؟ لڑکی: ہاں میں ماما کے زیورات اور کچھ مما کی جمع پونجی جو انہوں نے مجھے سنبھالنے کو دی ہے میں لے آؤں گی۔ لڑکا خوشی میں فون پر بوسہ دیتے ہوئے: میری زندگی، جب تم آ جاؤ گی میرے پاس تو کتنا سکون ہوگا نا۔ لڑکی: اچھا جی، بس کل کی ہی بات ہے، میں آ جاؤں گی تمہارے پاس۔ صبح ہوئی تو لڑکی کالج بیگ میں سب بھاگنے کا سامان لے کر نکلی۔ ماں: بیٹی روٹی تو کھا کر جاؤ۔ بیٹی: نہیں بھوک نہیں ہے، آ کر کھا لوں گی۔ ماں: نہیں بیٹی، اگر تم ایسے بھوکی چلی جاؤ گی تو میرا دھیان تمہاری طرف ہی ٹنگا رہے گا۔ بیٹی: ماں تم بھی نہ، لیٹ ہو رہی ہوں میں، ہٹو میرے راستے سے۔ ماں آنسو بہاتے ہوئے: کیسے بتاؤں، جب میری اولاد بھوکی ہوتی ہے تو خود کے حلق میں نوالا نہیں جاتا۔ بیٹی اب اس لڑکے کے ساتھ کہیں دور نکل جاتی ہے۔ ماں کو گھر میں جب سکون نہیں ہوتا کہ میری بچی بھوکی ہی چلی گئی تو کھانے کا باکس نکالتی ہے اور اس میں کھانا ڈالتی ہے اور کالج کی طرف چل دیتی ہے۔ کالج میں جا کر ماں کو پتہ چلتا ہے کہ بیٹی تو آج کالج آئی ہی نہیں تو اس کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے۔ ماں دوڑتی ہوئی کبھی اس طرف جاتی ہے تو کبھی اس طرف، پر وہ بیٹی اس لڑکے کے بہکاوے میں خود کی اور اپنے ماں باپ کی عزت رولنے نکلی تھی اور ماں ادھر تڑپ رہی تھی۔ اب وہ لڑکا لڑکی کو لے کر ایک چھوٹے سے جھونپڑی نما گھر میں گیا اور وہاں جا کر لڑکی سے کہنے لگا: لو تم کہتی تھی میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اب یہاں دیکھو، یہ میری مفلوج ماں ہے، یہ میری باعزت بیوی ہے، یہ میرے 3 بچے ہیں اور میرا باپ دوسرے بیٹے کے ساتھ رہتا کیونکہ میری بیوی سے 2 بیمار سنبھالے نہیں جاتے۔ لیکن اب میں اپنے باپ کو بھی یہیں لے آتا ہوں کیونکہ جس نوکرانی کی ضرورت تھی وہ بھی مل گئی۔ لڑکی روتے ہوئے: مستقیم آپ ایسے نہیں تھے، مستقیم چلو میری جانِ جگر کام پر لگ جاؤ۔ ادھر لڑکی کا باپ اور بھائی محلے کی مسجد میں بھی جانے سے گئے، جب بھی مسجد جاتے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے۔ ماں اگر کسی محلے کی عورت کے پاس رک جاتی تو وہ اس کی تربیت کو دوش دیتی۔ گزرے تو لڑکی لڑکے کے آگے گڑ گڑاتی اور کہتی: مستقیم ایک بار مجھے اس قید سے آزاد کر دو۔ لیکن مستقیم کہتا: تمہیں تو میرے ساتھ رہنا تھا نا، اب رہو ہمیشہ۔ لڑکی اگر کہتی: ایک بار مجھے میرے گھر والوں سے مل آنے دو، تو مستقیم کہتا: بے وقوف، مجھے الو بناؤ گی جیسے اپنی ماں کو بنایا، وہ ماں جس نے 9 ماہ تک تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، اگر تمہیں دودھ بھی دیتی تو پہلے اپنے الٹے ہاتھ پہ گرا کر چیک کرتی، خود کو تکلیف دیتی کہ دودھ ٹھنڈا ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر اس ماں کو تم میرے لیے چھوڑ سکتی ہو تو میں کیا چیز ہوں،
میں تو خود اس ماں کا ایک دن کا قرض نہیں اتار سکا، تم کل کو کسی اور کی خاطر مجھے بھی چھوڑ سکتی ہو۔ لڑکی ہاتھ جوڑ کر رو رو کر فریاد کرتی کہ ایک بار بس مجھے اپنے گھر والوں سے ملنے دو، میرا اور کوئی نہیں ہے جس کے ساتھ میں بھاگوں گی۔ تو لڑکا کہنے لگا، وہ علی اور امان اور سہیل، وہ تو اتنے لڑکے جو روز تمہاری پوسٹ پہ کمنٹ کرتے تھے اور تم بھی ان کو کمنٹ کرتی، وہ تمہارے چچا کے بیٹے تھے اور لڑکی پر طرح طرح کے ظلم کرتا۔ لڑکی نے بہت بار بھاگنے کی بھی کوشش کی، آخر بھاگنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ واپس آ کر کیا دیکھتی ہے، گھر کو تالا لگا ہوتا ہے۔ محلے کے لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں اس کے غم میں پاگل ہو چکی ہے۔ اس کا باپ اور بھائی اپنی عزت پہ اتنی انگلیوں کو برداشت نہ کر سکے اور اپنی جان دے دی۔ لڑکی روتے ہوئے، اور میری ماں کہاں ہے؟ تو جواب ملا، ہر روز آتی ہے تیری ماں اور روتے ہوئے کہتی ہے، میری بیٹی بھوکی ہی کالج چلی گئی تھی، نہ جانے بھوک سے اس کا کیا حال ہوگا، مجھے تھوڑی سی روٹی دے دو، میری بچی بھوکی ہوگی۔ اور روز وہ روٹی ہاتھ میں لیے تیرا انتظار کرتی ہے۔ بیٹی جب ماں کو ڈھونڈ لیتی ہے تو اس کی ماں نے روٹی کو اپنی چادر میں باندھ رکھا ہوتا ہے، لیکن افسوس، اس ماں کے جسم میں جان ہی نہیں ہوتی۔